السلام علیکم. دس از لیکچر نمبر 13 آف کلاس فرسٹ ایئر اینڈ سبجیکٹ از اردو. آج ہم لوگوں نے ایک نیا سبق سٹارٹ کرنا ہے جس کا نام ہے سر سید کے عادات و خصائل، اور اس سبق کے جو مصنف ہیں ان کا نام ہے مولانا الطاف حسین حالی. ٹھیک ہے، سب سے پہلے سبق کی ریڈنگ کرنی ہے. کیا ہے کہ دوستوں اور مہمانوں سے ان کا دسترخوان بہت کم خالی ہوتا تھا. یعنی کہ سر سید کا جو دسترخوان ہے وہ دوستوں اور مہمانوں سے بہت کم خالی ہوتا تھا. یہ مولانا الطاف حسین حالی کہتے ہیں. جس دن کوئی مہمان نہ ہوتا وہ کھانا کھاتے وقت بشاش نہ ہوتے تھے. یعنی کہ وہ جس دن مہمان نہیں ہوتا تھا اس وقت وہ کھانا کھاتے ہوئے خوش نہیں ہوتے تھے. اور جس دن زیادہ مہمان ہوتے اس دن ان کے گھر عید ہوتی تھی. کھانوں میں زیادہ تر تعدد اور تلون نہیں ہوتا تھا. تعدد کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت سے الگ الگ قسم کے. ٹھیک ہے، تلون کا مطلب ہوتا ہے رنگا رنگ. ٹھیک ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ان کے جو دسترخوان ہے اس میں تعدد یعنی کہ ایک سے زیادہ کھانے نہیں ہوتے تھے، اور تلون یعنی کہ رنگا رنگی جو ہے کھانوں میں وہ بھی نہیں ہوتی تھی، مگر کھانا عموماً عمدہ ہوتا تھا. اگر کسی موقع پر کھانا عمدہ نہیں ملتا تو جیسا مل جاتا خوشی سے بغیر ناک منہ چڑھائے سیر ہو کے کھا لیتے. یعنی کہ بغیر کوئی ناز نخرے کیے سیر ہو کر کھا لیتے، یعنی کہ پیٹ بھر کے کھا لیتے. یہ بات ہو رہی ہے سر سید احمد خان کی. فصل کی ترکاریاں اور فواکہ خصوصاً آم اور خربوزے نہایت مرغوب تھے. ترکاریاں مطلب ہوتا ہے سبزیاں، فواکہ کا مطلب ہوتا ہے پھل. آم اور خربوزے نہایت مرغوب تھے یعنی کہ پسند تھے. سنا ہے کہ پہلے خوراک زیادہ تھی مگر بڑھاپے میں بہت گھٹ گئی تھی مطلب بہت کم ہو گئی تھی. البتہ بعد کھانا کھانے کے کوئی پاؤ سیر دودھ دونوں وقت بلا ناغہ پی لیتے تھے. پاؤ سیر جو ہوتا ہے وہ ایک سیر کا چوتھائی حصہ ہوتا ہے. مطلب ایک سیر کا چوتھائی حصہ ایک پاؤ ہوتا ہے، یعنی کہ وہ ایک پاؤ دودھ بلا ناغہ دونوں وقت پی لیتے تھے. ظرافت اور خوش طبعی ان کی جبلت میں داخل تھی. ظرافت ہوتی ہے ہنسی، خوش طبعی ہوتی ہے خوش مزاجی. ٹھیک ہے، ان کی جبلت میں یعنی کہ ان کی سرشت میں، ان کی فطرت میں داخل تھی. مگر جس طرح ان کی اور باتوں میں بناوٹ نہ تھی اسی طرح ظرافت اور خوش طبعی میں مطلق تصنع نہ تھا. یعنی کہ جس طرح ان کی باقی جتنی بھی عادات تھیں ان میں کوئی بناوٹ نہیں تھی، اسی طرح ان کی یہ جو عادت ہے ظرافت والی، ہنسی مذاق والی، اس میں مطلق تصنع نہ تھا. یعنی کہ مطلق ہوتا ہے ہرگز، تصنع مطلب بناوٹ نہ تھی. تحریر میں، تقریر میں، بات چیت میں جو لطیفہ یا شوخی ان کو سوجھ جاتی اگرچہ کیسی ہی شرم و حجاب کی بات ہو ان سے ضبط نہ ہو سکتی تھی، مگر ہر ایک امر کے بیان کرنے کا خدا نے ایسا سلیقہ دیا تھا کہ کوئی بات تہذیب کی حد سے متجاوز نہ ہونے پاتی تھی. متجاوز ہوتا ہے تجاوز کرنے والی، یعنی کہ باہر، تہذیب کی حد سے باہر نہ ہوتی. یعنی کہ چاہے کیسی کوئی بات کیوں نہ ہوتی تھی وہ اسے بیان اس طرح کرتے تھے کہ تہذیب اور تمیز کے دائرے سے وہ بات باہر نہیں جاتی تھی. مطالعے کی عادت ابتدا سے ہی ان کی رفیق کار رہی. رفیق ہوتا ہے دوست. ٹھیک ہے، سر سید کا مطالعہ نہ صرف دل بہلانے یا عبارت کا لطف اٹھانے کے لیے ہوتا تھا اور نہ کتاب دانی کی غرض سے، جیسا کہ مدرسہ اور طلبہ کتاب کے ایک ایک لفظ اور جملے اور تراکیب پر غیر نظر کرتے ہیں، مطلب غور سے اسے پڑھتے ہیں، بلکہ ان کا مطلب صرف مصنف کے خیالات سے اطلاع حاصل کرنا ہوتا تھا. وہ بتا رہے ہیں کہ جو جو یہ سر سید احمد خان ہے وہ مطالعے کی عادت جو ہے وہ انہیں تھی، لیکن وہ مطالعہ اس وجہ سے نہیں کرتے تھے کہ وہ ایک ایک لفظ پر غور کریں، بلکہ ان کا مطلب صرف اور صرف جو مصنف کے خیالات تھے ان سے آگاہی حاصل کرنا ہوتا تھا. جو بات کتاب میں ان کے کام کی ہوتی اس پر پنسل سے نشان کر دیتے تھے، اور اگر کوئی مضمون کسی اخبار میں کام کا ہوتا تو اس ورق کو الگ کر کے اپنے اخبار کی فائل میں جو ہر وقت سامنے رکھا رہتا تھا چسپاں کر دیتے تھے. یعنی کہ اگر کوئی مضمون اچھا لگتا تھا تو اسے انڈر لائن کر لیتے تھے، یا پھر مضمون جو ہے وہ اخبار میں اگر کام کو ہوتا تھا تو اس پیج کو، اس اخبار کے اس پیج کو الگ کر کے اپنی ایک فائل جو انہوں نے بنائی ہوئی تھی اخباروں کی، جس میں انہوں نے اپنے پسندیدہ مضامین رکھے ہوئے تھے، اس میں اسے رکھ دیتے تھے. خطوں کا جواب دینے میں وہ نہایت فیاض تھے. فیاض کا مطلب ہوتا ہے سخی تھے.
جو خط پانی پت سے علی گڑھ بھیجا جاتا تھا، اگر وہاں پہنچتے ہی اس کا جواب لکھ دیتے تو تیسرے دن وہاں سے جواب آ جاتا ہے۔ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میرے خط کا جواب چوتھے دن آیا ہو یا بالکل نہ آیا ہو، جبکہ ان کا برتاؤ ہم لوگوں کے ساتھ یہ تو تھا تو دیکھنا چاہیے کہ خاص دوستوں اور ہمسروں اور ہم رتبہ لوگوں کے ساتھ کیسا ہوگا۔ یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم جیسے دوستوں سے ان کا ایسا سلوک تھا تو جو ان کے خاص دوست تھے، یعنی کہ ہمیں وہ فوراً خط کا جواب دے دیتے تھے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ خط کا جواب انہوں نے لیٹ کیا ہو، تو باقیوں کے ساتھ ان کا رویہ کیسا ہوگا۔ ٹھیک ہے، محنت اور جفاکشی ہوتا ہے محنت کی عادت۔ ٹھیک ہے، قابلیت تھی سر سید کے خاص اوصاف میں سے تھی، یعنی کہ خاص خوبیوں میں سے جو ان کی ایک خوبی تھی وہ محنت اور جفاکشی تھی۔ قطع نظر اس کے کہ ابتدا سے ان کو کام کرنے کی عادت رہی، ان کے قوا میں فطرتاً مشکلات کے برداشت کرنے اور کسی کام سے ہمت نہ ہارنے کی لیاقت اور استعداد رکھ دی گئی، اور ظاہر ہے ان کی غیر معمولی ذہانت بھی ان کے دائمی غور و فکر اور دماغی محنت کا نتیجہ تھی، کیونکہ بچپن میں جیسا کہ خود سر سید کے بیان سے معلوم ہوا ہے، وہ باعتبار ذہانت و وجودت کے اپنے ہم چشم ہوتے ہیں، ایک جیسا رتبہ رکھنے والے، اور جودت کا مطلب ہوتا ہے عقل کی تیزی، یا ہم کہہ سکتے ہیں فراست۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ جو ان میں جودت یعنی کہ جو فراست تھی اور جو ان کی تھی دماغی محنت کا نتیجہ تھی، کیونکہ بچپن میں وہ زیادہ جو ہے وہ کوئی زیادہ ذہین نہیں تھے اور اپنے ہم چشموں سے کوئی زیادہ امتیاز نہیں رکھتے تھے، مگر چونکہ انہوں نے اپنے تمام قوت سے جو خدا تعالیٰ نے ان کے نفس میں ودیت کیے تھے، مطلب عطا کیے تھے، پورا کام لیا تھا، اس لیے ان کے ذہن و حافظہ اور عقل سب کچھ جلا ہو گئی تھی، یعنی کہ ان کا جو ذہن اور حافظہ ہے اور عقل وہ سب روشن ہو گئی تھی۔ کس وجہ سے؟ یعنی کہ انہیں وہ کوئی غیر معمولی قسم کا دماغ ان کا نہیں تھا، لیکن وہ جو کچھ بھی تھے وہ اپنی محنت کے بلبوتے پہ تھے، اور انہوں نے جو کچھ بھی حاصل کیا یا جو کچھ بھی مقام انہوں نے زندگی میں پایا ہے وہ انہوں نے اپنی محنت کے بلبوتے پہ کیا ہے، کیونکہ وہ بتاتے ہیں کہ جب وہ اپنے ہم جماعتوں کے ساتھ پڑھتے تھے تو وہ کوئی ایکسٹرا آرڈنری دماغی طور پر نہیں تھے، لیکن وہ محنتی تھے، اس لیے انہیں محنت جو ہے ان کی مین خوبی بیان کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، ولایت میں خطبات احمدیہ لکھنے میں انہوں نے 1.5 برس برابر ایسی محنت شاقہ کی، یعنی کہ سخت محنت کی، جس سے آخر کار ان کے پاؤں میں ایک مرض پیدا ہو گیا جو آخر دم تک زائل نہیں ہوا۔ آخر ہوتا ہے آخر، زائل مطلب ختم نہیں ہوا۔ جس زمانے میں سائنٹیفک سوسائٹی کا مکان بنوا رہے تھے، سخت گرمی کا موسم تھا، شام تک لو چلتی تھی اور کچہری سے آ کر خس کی ٹٹی اور پنکھا چھوڑ کر سیدھے سوسائٹی پہنچتے تھے اور عصر اور مغرب کی نمازیں وہیں پڑھتے تھے۔ اب وہ بتا رہے ہیں کہ جب وہ سائنٹیفک سوسائٹی بنوا رہے تھے، یعنی کہ انگریزی کتب کے ترجمے کرنے کے لیے سر سید کا قائم کردہ ادارہ تھا سائنٹیفک سوسائٹی، تو خس کی ٹٹی ہوتی ہے خوشبودار گھاس کی جڑوں سے بنا ہوا چھپر یا پردہ ہوتا تھا، تو وہ جو ہے وہ کیا کرتے تھے کہ وہ انتہائی گرمی ہونے کے باوجود بھی سیدھے سوسائٹی پہنچتے تھے اور عصر و مغرب کی نمازیں وہیں پڑھتے تھے۔ وہ ہمیشہ جب کام سے خالی ہوتے تھے ہنسی دل لگی اور دوستوں کی صحبت سے اپنے دل کو خوش کرتے تھے، بچوں سے، بوڑھوں سے، جوانوں سے، دوستوں سے، ملازموں سے ہنسی اور چول کے بغیر رہ نہ سکتے تھے، یعنی کہ ان سے ہنسی مذاق اور موج مستی کیے بغیر، وہ سب سے ہنسی مذاق کرتے تھے، ٹھیک ہے، اس کے بغیر وہ نہیں رہ سکتے تھے۔ یہی زندہ دلی تھی جو ان سے سخت محنت کرواتی تھی اور تھکان اور ماندگی اور ملال و کلال ان کو کبھی پاس نہ آنے دیتی تھی، یعنی کہ یہی جو ان کی زندہ دلی تھی وہ ان کے پاس تھکن یا تھکن کا کوئی بھی آثار جو ہے وہ ان کے پاس نہیں پہنچ سکتا تھا۔ ماندگی ہوتی ہے سستی یا تھکاوٹ، اور ملال و کلال ہوتا ہے رنج و غم، ٹھیک ہے، ان کے پاس نہیں آتا تھا۔ بعض اوقات ان کے ماتحت یا ملازم جن سے بے تکلفی تھی ان کو ایسا جواب دیتے جس سے انہیں شرمندہ ہونا چاہیے تھا، مگر وہ کبھی برا نہ مانتے تھے بلکہ خوب کہہ کے لگاتے تھے اور خوش ہوتے تھے، یعنی کہ جو بھی ان کے انڈر کام کرتے تھے یا جو بھی ان کے ملازم تھے وہ بعض دفعہ ان کو آگے سے ایسا جواب دے دیتے تھے، لیکن کبھی بھی وہ برا نہیں مانتے تھے بلکہ ہمیشہ ہنستے تھے۔
غرض یہ کہ سر سید نے تابہ مقدور کبھی رنج و غم کو پاس نہیں آنے دیا۔ تابہ مقدور ہوتا ہے جہاں تک ہو سکے۔ بیرون نجات میں، آبادی میں، جنگل میں جہاں کہیں ہوئے، انہوں نے اپنی خوشی اور دل لگی کا کچھ سامان ضرور مہیا کر لیا۔ بیرون نجات کا مطلب ہوتا ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ شہر سے باہر کی بستیاں جیسے دیہات یا قصبے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ اپنی باتوں سے نہ صرف بڑوں کو بلکہ بچوں کو بھی تسخیر کر لیتے تھے، یہاں تک کہ جو وحشت بچوں کو بڑے بوڑھوں کی صحبت سے ہوتی تھی وہ ان میں باقی نہ رہی تھی۔ یعنی کہ جو بچے ہوتے ہیں وہ عام طور پر اپنی ہی کمپنی میں بیٹھنا پسند کرتے ہیں، مطلب اپنی ہی ایج گروپ کے لوگوں میں بیٹھنا پسند کرتے ہیں، لیکن سر سید کے سامنے جب بھی کوئی بچہ بھی آتا تھا تو وہ ان کی کمپنی میں بور نہیں ہوتا تھا۔ راست بازی اور وہ تمام اوصاف جو ایک راست باز آدمی میں ہونے ضروری ہیں، جیسے صدق، مودت، حمیت، دلیری اور آزادی وغیرہ، اس شخص کی خصوصیات میں سے تھے۔ راست بازی ہوتا ہے سچ بولنے والا، صدق مودت مطلب سچی دوستی، حمیت کا مطلب ہوتا ہے غیرت، ٹھیک ہے، دلیری ہوتی ہے بہادری، یعنی کہ وہ یہ تمام جو خوبیاں تھیں وہ ان میں موجود تھیں۔ اس شخص نے اگر سچ پوچھیے تو اپنی آزادانہ تحریروں سے اردو لٹریچر میں آزادی اور سچائی کی بنیاد ڈال دی۔ یعنی کہ سر سید نے اپنی تحریروں کی وجہ سے جو اردو لٹریچر ہے، جو اردو ادب ہے، اس میں سچائی کی بنیاد ڈالی۔ انہوں نے لوگوں کو مجبور کیا کہ سچ بات کہنے میں کسی کی طعن و ملامت سے نہ ڈریں۔ جو بات اس کو حق معلوم ہوئی اس کے کہنے میں کبھی اس بات کا خیال نہیں کیا کہ دنیا میں کوئی دوسرا شخص بھی اس بات میں ان کے ساتھ اتفاق کرنے والا ہے یا نہیں، یعنی کہ جو بات انہیں ٹھیک لگتی تھی وہ ہمیشہ کہہ دیتے تھے اور انہیں اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ کوئی اور ان کے ساتھ کھڑا ہے یا نہیں۔ سر سید کو کوئی بات اس سے زیادہ شاق نہیں گزرتی تھی، یعنی کہ ناگوار نہیں گزرتی تھی کہ ان پر راست بازی کے خلاف کوئی الزام لگایا جائے۔ راست بازی کا مطلب میں نے آپ کو ابھی بتایا ہے کہ ان کی سچائی پر، سچ بولنے پر۔ یہ شخص فی الواقعہ راست بازی کو اپنا دین و ایمان سمجھتا تھا۔ سر سید جیسے خود راست باز تھے، اسی طرح راست بازوں کی دل سے قدر کرتے تھے۔ دوسرے، محبت اور التفات کا مادہ سر سید میں معمولی آدمیوں سے بہت زیادہ تھا، اس لیے ان کے تمام تعلقات میں محبت کا ظہور بدرجہ غائب پایا جاتا تھا، یعنی کہ بہت زیادہ تعداد میں پایا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ یہاں تک یہ ریڈنگ ہو گئی ہے، آپ نے اس کے میننگز پریپیئر کرنے ہیں اور انشاءاللہ جو نیکسٹ باقی چیپٹر ہے اس کی ریڈنگ ہم کل کریں گے۔